ایک بابا جی ہوا کرتے تھے، لوگ ان کے پاس اپنی پریشانیاں لے کر آتے تھے، وہ ہر بات میں کوئی نہ کوئی حکمت چھپا دیتے تھے، یعنی کہ کوئی بھی کسی کا کیسا بھی غم ہو وہ اس کو دور کر دیتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان آیا، چہرے پر تھکن، دل میں بے چینی، کہنے لگا، بابا جی میری زندگی میں سکون نہیں، ہر چیز ہے مگر دل کو قرار نہیں ملتا کہ اللہ کا دیا ہوا ہر چیز، ہر مال، ہر غنیمت، گاڑی، بنگلہ، پیسہ، ہر ایک چیز موجود ہے، مگر کیا فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ چین نہیں ملتا۔ بابا جی کیا کروں، اس کا کوئی حل تو بتائیے۔ بابا جی نے مسکرا کر کہا، بیٹا کیا تمہارے پاس سونا ہے؟ کیا تمہارے پاس سونا یعنی گولڈ ہے؟ وہ بولا، ہاں بابا جی گولڈ ہے۔ بابا جی نے فرمایا، جاؤ پھر گولڈ لے آؤ۔ تو وہ شخص پہلے تو تھوڑی دیر رکا کہ بابا جی نے گولڈ کا کہاں لے کر آؤں یا نہیں لے کر آؤں، پھر اٹھا جا کر گولڈ لے آیا، سونا لیا، اس کے اندر سونے کے بسکٹ تھے تو وہ لے آیا، بابا جی کے سامنے پیش ہو گیا۔ بابا جی جنگل میں بیٹھا کرتے تھے، بیابان جنگل تھا، اس کے اندر بیٹھتے تھے، بابا جی کو تمام راستے پتہ تھے جنگل کے۔ اچھا جی، بابا جی نے کیا کیا، اس کو کہا ایک رومال نکالو، اس نے رومال نکالا، اس رومال میں سونے کو رکھو، اس نے رکھ دیا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس نے وہ رومال سونے میں رکھا اور بابا جی کو تھما دیا۔ بابا جی نے سونا لیا اور بھاگ نکلے، بابا جی نے سونا لیا اور بھاگ نکلے، بابا جی آگے آگے، وہ بندہ پیچھے، وہ دیکھیں بابا جی سونا لے کر بھاگ رہے ہیں، وہ پیچھے پیچھے، بابا جی میری خون پسینے کی کمائی ہے، بابا جی رک جائیے، لیکن بابا رکنے کا نام نہ لے، بابا آگے، وہ پیچھے، بابا تھا، نوجوان تھا لیکن کیونکہ بابے کو رستوں کا پتہ تھا جنگل کے، اس لیے وہ آگے اور دوسرا نوجوان اس کو پکڑ نہ پایا۔ بھاگتے رہے یہاں تک کہ وہ نوجوان تھک گیا لیکن رکا نہیں، وہ پیچھے بھاگتا رہا، کیوں، آخر سونا، اس کی خون پسینے کی کمائی۔ اچھا ایک جگہ جا کر رکا بابا، بندہ رکا، پھر وہ بابے کی طرف بڑھا، پکڑنے ہی والا تھا کہ بابا جھٹ بٹ پیڑ کے اوپر، درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ تو وہ شخص نیچے کھڑا ہانپ رہا ہو، وہ ہانپ رہا ہے۔ بابا جی فرماتے، بیٹا کیا ہوا؟ بابا جی، وہ نوجوان کہتا، بابا جی میرا سونا واپس کر دو، بابا جی میرا سونا واپس کر دو۔ بابا جی نے کہا، بیٹا میں سونا تو واپس کر دوں گا لیکن تمہیں ایک راز کی بات بتاؤں؟ اس نے عرض کی، جی بابا جی بتائیے۔ بابا جی نے کہا، چلو تم وہاں کھڑے ہو جاؤ، میں آتا ہوں، تمہیں سونا دے دیتا ہوں۔ لہٰذا بابا جی اترے پیڑ سے، وہاں اس بندے کے پاس پہنچے اور کہا، یہ لو تمہارا سونا۔ اس شخص نے سونا لیا، مسکرا دیا۔ پھر بابا جی نرمی سے بولے، بیٹا ابھی تم کیسا محسوس کر رہے ہو؟ وہ شخص بولا، بابا جی اب دل کو سکون مل گیا ہے۔ بابا جی نے فرمایا، دیکھا یہی تمہارا جواب ہے، جب تم نے سمجھا کہ سب کچھ چلا گیا، دل میں ہلچل مچ گئی، اور جب واپس ملا سکون آ گیا۔ اب سوچو اگر تم اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو تو وہ تمہیں سکون دے گا، اور جو کسی سونے یا دولت سے نہیں مل سکتا۔ یعنی اب اس میں حکمت بڑا جواب کیا تھا، بابا جی سونا لے کر بھاگے، سب کچھ ہوا، حکمت کیا تھی، سکون چیزوں میں نہیں یقین میں ہے۔ اس بندے کے پاس چیزیں بہت لیکن یقین کی کمی تھی، رب کے حضور حاضر نہیں ہوتا تھا وہ شخص، جس کی بنا پر وہ بہت زیادہ پریشان تھا۔ بابا جی نے دیکھیں کیسی حکمت بھری دانائی سے اس کو سمجھا کر کیا کیا، اس کا دماغ میں وہ بات ڈال دی۔ یہی ہوتی ہے چیز، ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے بعد جو سکون نہیں ہوتا، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ رب سے دوری۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ غریب ہے لیکن رب کے قریب ہے نا، وہ کامیاب ہے اور خوش نصیب ہے، بے چینی اس کے پاس نہیں۔ جبکہ جس کے پاس سب کچھ ہے مگر وہ رب کے قریب نہیں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ تو اس چیز کا خیال کیجئے کہ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے رہیے، رب سے عرض گزار ہوتے رہیے، وہ رب انشاءاللہ ایسی جگہ سے عطا فرمائے گا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رب اپنا قرب الہی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔